گفتگو تو صرف ایک آیت سے متعلق کرنی ہے، تبرکاً سورۃ دہر میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کی پہلی آیت جو ہے وہ آج زیر بحث ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یقیناً اس انسان پر زندگی کا ایک ایسا وقت آیا ہے کہ یہ قابل ذکر نہیں تھا۔ ایسے ادوار 5 ہے جس میں انسان ذکر کا قابل نہیں ہے۔ ایک وہ دور ہے جب اس انسان کا وجود نہیں تھا اور یہ تخلیق نہیں ہوا تھا، جب عالم ناسوت میں یہ تھا ہی نہیں تو اس کا ذکر کیا ہوگا؟ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے انسان کو آموجود فرمایا ہے، اس کو خلقت کی دولت سے نوازا ہے اور اس کو موجودات میں سے بنایا ہے۔ دوسرا دور اس انسان پر ایسا آیا ہے کہ یہ مادے اور لاوے کی شکل میں منتشر تھا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، کچھ حصہ اصلاب آباء میں تھا اور کچھ حصہ بطون امہات میں تھا۔ جس طرح اس کا جسم اور اس کے مادے اور ذرات فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی روح وہ عرش سے متعلق تھی کیونکہ وہ بالائی مخلوق میں سے ہے۔ ایک تیسرا دور اس پر آیا، وَكُنْتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور یہ ماں کے پیٹ میں سربستہ رہا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اس حالت اور کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صحیح مسلم اور جامع ترمذی اور دیگر سنن کی حدیث میں ہے کہ جس وقت رحم مادر میں بچہ متولد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے اور وہ اسے ٹھیک کرتا ہے۔ لاوے سے گوشت کا لوتڑا بنانے لگتا ہے اور اس میں انسانی اعضاء ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے 4 سوالات کرتا ہے، ہر سوال کا جواب وہ رحم سے کرتا ہے اور اللہ اپنی شان کے مطابق اسے القاء فرماتے ہیں۔ مثلا ایک سوال ہے کہ اذکر ام انثی، لڑکا بناؤں یا لڑکی؟ جس طرح ہدایت ملتی ہے اس طرح لکیر لگاتا ہے۔ جیسے آپ بچے کو چارٹ کاغذ پہ دکھاتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اور اس کے حصے پینسل سے آپ بناتے ہیں، فرشتہ اسی طریقے سے کاریگری کرتا ہے۔ دوسرا سوال کرتا ہے کہ ایرزق، اس کی روزی اور رزق کتنی ہوگی؟ وہ ارشاد ہوتا ہے تو وہ لکھا جاتا ہے۔ تیسرا سوال کرتا ہے کہ اشقی ام سعید،
دنیا کے اندر رہ کر یہ بدبختوں میں سے ہوگا یا نیک بختوں میں سے؟ یعنی ایمان والا ہوگا یا بغیر ایمان کے ہوگا؟ ارشاد ہوتا ہے تو یہ درج کرتا ہے۔ ایک چوتھا سوال کرتا ہے کہ ایخلق ام یتوفا، یہ پیدا ہوگا مکمل ہوگی یا ایسے ہی مر جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ قرآن شریف سورۃ حدید میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کتب من قبل ان نبرأھا، تمہاری پیدائش سے پہلے سب کچھ لکھا گیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ تعالی کی تقدیر ہے، تقدیر حقیقت میں اللہ تعالی کے علم کو کہتے ہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً اس انسان پر زندگی کی ایک ایسی گھڑی آئی ہے کہ یہ قابل ذکر نہیں تھا۔ اللہ پیدا ہوا چھوٹا سا ننھا، نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، یہ کوئی قابل ذکر ہے؟ جب عمر تمیز کو پہنچا، بلوغ کو پہنچا، شریعت نے اس کو پابند کیا کہ اب یہ احکام، یہ تعلیمات، یہ ہدایات فرض کے درجے میں آپ کو ماننی پڑے گی۔ اس سے پہلے جتنے مرحلے ہیں وہ سب کے سب ناقابل ذکر ہے، ناقابل ذکر۔ اس لیے معصوم بچے پر شرعی پابندی ہے نہیں۔ علماء لکھتے ہیں ان کو نیک کام کرواؤ، ثواب ماں باپ کو ملے گا، اس کی مشق ہو جائے گی۔ غلط کاموں سے ان کو بچاؤ، اگرچہ وہ مکلف نہیں، آپ مکلف ہیں۔ اگر آپ کے سامنے بچہ پیشاب پاخانے میں ہاتھ ڈال رہا ہے، آپ نے منع نہیں کیا، فقہا لکھتے ہیں گناہگار ہوں گے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ لڑکیوں کے لیے خواتین جیسا لباس اور لڑکوں کے لیے مردوں جیسا لباس بچپن سے شروع ہوگا۔ یہ جائز نہیں ہے کہ لڑکی کے لیے لڑکا نما کپڑا ہو اور لڑکے کے لیے لڑکی نما لباس ہو، دونوں منع ہے۔ پابندی کروانی ہے بطور مشق کے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک نشائی لایا گیا جو روزہ نہیں رکھتا تھا۔ آپ نے اس کو سر پر مارا اور فرمایا، ظالم صبیاننا صوم، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا روزہ ہے، مشق کے طور پر۔ یہ نہیں کہ روزہ کشائی کے لیے بچے کو پکڑا ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، وہ تڑپ رہا ہے اور یہ کہتے ہیں پھوپھی آ رہی ہے تیرے لیے قمیص لے کے آئے گی، اور چاچا آ رہا ہے اور یہ تیرے لیے یہ تحفہ لائے گا۔ وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ اس طرح ایک بچے کا روزہ رکھوایا گیا اور اس کو صبح سے پیاس لگی تھی۔ روزہ کشائی سے تھوڑی دیر پہلے ٹھنڈے پانی کے مٹکے کے قریب بیٹھ کر ہاتھ مٹکے پہ رکھا، ماں باپ سے بوندا پانی کا مانگ رہا تھا لیکن ظالموں نے نہیں دیا، اسی طرح روح نکل گئی۔ روزہ کشائی کی تقریب زندہ باد۔ بدعات میں بھی کبھی خیر ہے، یہ تقریب ہے ہی بدعتیوں کا کام۔ بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو پھر آپ اس دن لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، اور بچہ جب قرآن شریف پڑھنے لگتا ہے تو اس دن پھر آپ کئی جلسہ عید میلاد النبی منعقد کریں گے۔ یہ سب بدعات ہے، اور بدعات میں خیر نہیں ہوتی، شر ہوتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ بچوں کا روزہ سحری میں رکھا، سورج نکلنے تک آج آپ کا روزہ ہے، اتنا ہے۔ دوسرے دن آپ کا روزہ ظہر تک ہے، اس کو دیکھتے ہیں ماں باپ، بشاش ہے، تار و تازہ ہے تو ٹھیک۔ تکلیف میں ہے جب اللہ نے 15 سال عمر سے پہلے اس پر فرض نہیں کیا ہے تو تم کون ہو اس پر فرض لگانے والے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کچھ انصاف تو کرو۔
ہاں غلط کاموں سے روکے آپ. بخاری شریف میں ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھجور منہ میں ڈالی. حضرت نے منہ میں ہاتھ ڈال کر کھجور واپس نکالی اور فرمایا اما علمت انہا من الصدقہ وانا لا ناکل الصدقہ. آپ کو پتہ نہیں یہ زکوٰۃ کی کھجوریں ہیں اور ہم سادات ہیں, ہم زکوٰۃ کی کھجوریں نہیں کھا سکتے. بعض ملکوں میں وہاں کے ملواڑوں نے زکوٰۃ سادات کے لیے جائز کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے شرم و حیا کر لو. حسن مجتبیٰ کی عمر پیغمبر کی وفات کے وقت 8 سال ہے اور حسین کی 7 سال ہے. سن 2 سن 3 میں پیدا ہوئے. اتنے معصوم بچے سے بھی غلط کام برداشت نہیں ہے. فرمایا ہاں واپس کرو, ہم سید لوگ ہیں, ہم زکوٰۃ نہیں کھا سکتے. اللہ تعالی دین کا, مسلمانوں کی زندگی کا, ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے.